السلام علیکم ویورز، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے شمالی ہند میں اردو مرثیے کا ارتقاء۔ تو آج ہم پہلے جو ہے مرثیہ جو صنف ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے بات کریں گے شمالی ہند میں مرثیے کے ارتقاء کے اوپر۔ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ اردو جو ادب ہے یا کوئی بھی زبان کا ادب ہوتا ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک نثری ادب اور دوسرا شعری اصناف ہوتی ہیں اس میں۔ تو اسی میں ایک صنف ہے شعری اصناف میں، وہ ہے مرثیہ گوئی۔ مرثیہ جو ہے وہ بیانیہ صنف ہے، اور اس کے جو معنی ہوتے ہیں وہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو لفظ ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اردو میں جو مرثیہ ہے وہ فارسی زبان کے تفضل سے داخل ہوا ہے۔ بنیادی طور پر اگر ہم اردو مرثیہ گوئی کی بات کریں تو اردو کے جو بھی مرثیے ہیں ان کو زیادہ تر جوڑ کر جو ہے وہ واقعات کربلا کے بیان سے ہی دیکھا جاتا ہے۔ اور ایک مشہور کتاب آپ نے نام سنا ہوگا، حالی کی الطاف حسین حالی کی مقدمہ شعر و شاعری، اس میں وہ کہتے بھی ہیں کہ زندوں کی تعریف کو قصیدہ اور مردوں کی تعریف کو مرثیہ کہا گیا ہے۔ تو یعنی کہ جس میں بھی جو مرنے والے ہیں ان کے اوصاف بیان کیے جائیں، ان کے اوپر رویا جائے، وہ مرثیہ جو صنف ہے وہ ہے۔ زیادہ تر اگر اس صنف کے ہم مشہور جو مرثیہ نگار ہیں ان کے بارے میں بات کریں تو وہ ہے انیس اور دبیر، اور ویسے غالب نے بھی لکھا ہے کافی مرثیے لکھے ہیں 8، لیکن وہ مکمل نہیں ہے۔ ان کا ایک بہت خاص مرثیہ ہے اور وہ ہے عارف۔ تو یہ تو رہا ایک بہت شارٹ میں نے آپ کو سمجھایا کہ جو صنف ہے وہ کیا ہے، اس میں کیا بیان کیا جاتا ہے۔ تو چلیے جو موضوع ہے وہ شروع کرتے ہیں، شمالی ہند میں اردو مرثیے کا ارتقاء۔ مرثیہ لفظ جو ہے وہ رسا سے مشتق ہے، یعنی کہ لیا گیا ہے، جس کے لفظی معنی رونے اور اظہار غم کے ہیں۔ اصطلاح میں مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں یا کہا جاتا ہے جس میں کسی شخص کی وفات یا پھر شہادت پر اس کے اوصاف کو، یعنی کہ اس کی جو خاصیت ہیں، اچھائیاں ہیں، کو یاد کرتے ہوئے رنج و غم کا اظہار کیا جاتا ہے۔ مرثیے میں خصوصاً حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ میدان کربلا میں پیش آنے والے حادثات تعزیت حاصل ہے، مطلب جو بھی حادثات اس دوران جو کربلا میں آئے اس کو ہی مرثیت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ صنف جو ہے حیت کے اعتبار سے نہیں بلکہ موضوع کے اعتبار سے پہچانی جاتی ہے۔ شمالی ہند میں اردو مرثیے کو میر اور سودا کے زمانے سے فروغ حاصل ہونا شروع ہو گیا تھا۔ میر اور سودا دونوں نے دیگر شعری اصناف کے ساتھ ساتھ مرثیہ گوئی کو بھی اپنی توجہ کا مرکز بنایا، اور اس میدان میں بھی دونوں نے اپنے فن کا جوہر دکھایا۔ خاص طور پر مرزا محمد رفیع سودا شمالی ہند کے پہلے مرثیہ نگار شاعر ہیں، جنہوں نے اردو مرثیے کی صنفی اور ادبی حیثیت پر غور و فکر کیا۔ اردو میں مسدس کی حیت میں پہلی بار مرثیہ کہنے کا سہرا انہی کے سر باندھا جاتا ہے۔ بعض ناقدین کا خیال ہے کہ سودا سے قبل سکندر نے مسدس کی فارم میں مرثیہ کہا ہے، لیکن جدید تحقیق کے مطابق اردو مرثیے کے لیے مسدس کی حیت اختیار کرنے والے پہلے شاعر مرزا محمد رفیع سودا ہی ہیں۔ اردو مرثیہ نگاری میں سودا کا یہ بڑا اہم کارنامہ ہے۔ سودا نے مرثیے کو فن کی حیثیت سے برتنے کی کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ فنی اعتبار سے ان کے مرثیے اپنے پہلے مرثیوں کے مقابلے میں زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ چونکہ سودا کے زمانے میں نظم کی تمام رائج حیتوں میں اردو مرثیے کہے جا رہے تھے، اس لیے سودا نے بھی تمام حیتوں یعنی کہ مربع، مخمس اور مسدس وغیرہ میں مرثیے کہے ہیں۔ میر اور سودا کے زمانے میں اتنا ضرور ہوا کہ مربع اور مسدس کی حیت میں مرثیہ گوئی کے لیے خاص سمجھی جانے لگی۔ مرثیہ نگاری میں میر کی بنسبت جو ہے سودا کا کارنامہ زیادہ اہم ہے، پھر بھی میر کی مرثیہ نگاری بھی کم قابل توجہ نہیں ہے۔ دیکھیں درج ذیل اشعار میں میر نے خصوصاً امام حسین کے اوصاف کو کس خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ
کیا جگر تھا جفا میں حسین کا، جی ہی گیا نادان رضا میں حسین کا، اس تشنۂ لب کا عرش سے برتر ہے مرتبہ، خو تھا سبیل راہ خدا میں حسین کا۔ تو ابتدا میں مرثیے کی حیثیت ذات آخرت سے زیادہ نہیں سمجھی جاتی تھی، اس لیے مرثیہ گوئی میں فن یعنی کہ ادبی خوبیوں کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا، لیکن میر اور سودا کے عہد تک آتے آتے مرثیہ گوئی ایک ادبی صنف سخن خیال کی جانے لگی۔ اب اردو میں مرثیے کی زبان صاف ہو گئی، بین پر توجہ مرکوز کی گئی اور تمہید کا چلن عام ہوا۔ یہی تمہید بعد میں چہرہ کے نام سے منسوب ہوئی۔ اسی کے ساتھ رزم، منظر نگاری اور واقعات نگاری جیسی خوبیاں بھی اس زمانے کے مرثیہ نگاری کا اختصاص قرار پائیں۔ شمالی ہند میں اردو میں مرثیے کی ابتدا تو دہلی میں ہوئی، لیکن اس کو جو ارتقاء ہے اور جو اس کو عروج ہے وہ لکھنؤ میں حاصل ہوا۔ دراصل لکھنؤ کے غازی الدین حیدر نے جب غزاداری کی توسیع جہلم تک کر دی تو اس توسیع نے پورے لکھنؤ کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ لکھنؤ میں عزاداری کے رجحان اور اس کی مقبولیت کی وجہ سے شاعروں نے غزل کی جگہ مرثیہ گوئی کو اپنے شعری اظہار کا وسیلہ بنایا، اور ہر طرف مرثیہ کہنے کا ایسا جوش پیدا ہوا کہ یہ جوش ایک مقابلے کی صورت اختیار کر گیا، جس سے مرثیہ کہنے والوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا اور پورے لکھنؤ کی فضا مرثیے کے ماحول میں رچ بس گئی۔ لکھنؤ میں مرثیہ نگاری کی اس فضا کی وجہ سے وہاں اردو مرثیے کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ لکھنؤ کے ابتدائی دور کے مرثیہ نگاروں میں ضمیر، افسردہ، ناظم، گدا، خلیق اور فصیح وغیرہ کے نام بہت اہم ہیں۔ افسردہ کا تعلق یوپی کے شہر فیض آباد سے تھا۔ افسردہ اپنے عہد کے مرثیہ نگاروں میں اس اعتبار سے منفرد حیثیت کے حامل ہیں کہ ان کے مرثیوں میں رقط نگاری کی خوبی پائی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رقط نگاری میں ان کے عہد کا کوئی بھی دوسرا شاعر ان کے مقام کو نہیں پہنچتا۔ افسردہ، گدا اور ناظم وغیرہ کا دور ضمیر سے کچھ پہلے کا ہے۔ اس دور میں مرثیے عموماً سوز کے لیے پڑھے جاتے تھے، اسی سبب اس دور کے مرثیوں میں رقط کی آمیزش زیادہ ملتی ہے۔ رقط کا یہی رنگ گدا اور ناظم کے یہاں بھی پایا جاتا ہے۔ ان لوگوں کے مرثیوں میں بیشتر موقعوں پر رونے اور رلانے کے مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ اس دور میں مرثیہ 30 یا 40 بند پر مشتمل ہوا کرتا تھا۔ شہادت کی جانب اس دور کے مرثیہ نگاروں کی توجہ کم تھی اور جذبات نگاری، واقعہ نگاری اور بین پر توجہ زیادہ تھی۔ ضمیر سے قبل اتنا ضرور ہو گیا تھا کہ اردو مرثیے کے اجزائے ترکیبی کی تعمیر اور تشکیل کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اردو مرثیے کے اجزائے ترکیبی کے باب میں اہم کارنامہ میر ضمیر نے انجام دیا۔ حالانکہ شروع کے زمانے میں میر ضمیر نے بھی اپنے مقابل شعراء کے پیروی کے لیے رفتہ رفتہ انہوں نے اردو مرثیے کے اجزائے ترکیبی کی طرف خصوصی توجہ دی۔ اردو مرثیے میں سراپا نگاری اور جنگ کا بیان خاص طور سے ضمیر کی دین ہے۔ انہوں نے جنگ کے واقعات کو تمام تر تفصیلات کے ساتھ اردو مرثیے میں داخل کیا۔ جنگ کے واقعات کے بیان نے اردو مرثیے کے حسن اور مرتبے میں خاطر خواہ اضافہ کیا۔ اس طرح اردو مرثیے کے لیے ایک بڑی شعری صنف بننے کے امکانات روشن ہو گئے۔ دراصل جنگ کا بیان ہی اردو مرثیے کا وہ جز ہے جس کے ذریعے اس کی طوالت میں اضافہ ہوا اور اس میں رزمیہ عناصر داخل ہوئے۔ اس کے علاوہ
پرشکو انداز بیان کا بھی جنگ سے گہرا تعلق ہے، جس نے اردو مرثیے کی دلکشی میں اضافہ کیا۔ ضمیر کے مخالف خلیق نے رخصت اور بین کو زیادہ ترجیح دی۔ ان کے مرثیوں میں جنگ کے واقعات بہت کم نظر آتے ہیں اور رخصت اور بین کے مضامین زیادہ ملتے ہیں۔ خلیق نے زبان و بیان کی سطح پر بھی ضمیر کی پیروی نہیں کی۔ خلیق کی زبان سادگی کی عمدہ مثال ہے۔ ان کے کلام میں جذبات و احساسات کا جوش بھی نظر آتا ہے۔ سوز و گداز اور رنج و غم کی فضائیں کے مرثیوں کا وصف ہے، ان کی مرثیوں کا وصف ہے، جس سے ضمیر کے مرثیے خالی ہیں۔ خلیق نے کبھی سوز و گداز اور سادگی بیان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ خلیق کے مقابلے میں میر ضمیر کے کلام پرشکو انداز بیان نظر آتے ہیں یا نظر آتا ہے۔ انہوں نے اپنے مرثیوں میں مشکل اور بھاری بھرکم ترکیبوں کے ذریعے بلند آہنگی اور شکوہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثال کے طور پر ان کے مرثیوں کے جو درج ذیل اشعار ہیں وہ ملاحظہ کیجیے۔ وہ لکھتے ہیں کہ تو اشعار کچھ اس طرح ہیں کہ کس نور کی مجلس میں میری جلوہ گری ہے، جس نور سی تصویر تجلی سے بھری ہے، آمد ہی میں حیراں قیاس بشری ہے، یہ کون سی تصویر تجلی سے بھری ہے، گو حسن کا رتبہ نہیں مذکور ہوا ہے، منبر میرا ہم مرتبہ طور ہوا ہے۔ ضمیر کے مرثیے جو ہیں وہ ضمیر کی مرثیے ماضی، بلند آہنگی اور پرشکو انداز بیان کی عمدہ مثال ہیں۔ انہوں نے اپنے مرثیوں میں مشکل ترکیبوں کے ساتھ بھاری بھرکم اور پرشکو الفاظ کا استعمال کیا ہے، جس سے ان کے مرثیوں کی انفرادیت اجاگر ہوتی ہے۔ ضمیر کی مرصع زبان ان کے مقابلے میں فصیح نے اپنے مرثیوں میں خلیق کی طرح سادہ زبان استعمال کی ہے۔ ان کے مرثیوں میں تصنیع اور آرائش کا رنگ نہ کے برابر ہے۔ انہوں نے مختلف صنعتوں کا استعمال بہت ہنرمندی کے ساتھ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے مرثیوں میں نظر آنے والی صنعتیں تفہیم کی سطح پر مشکلیں نہیں پیدا کرتے۔ ان کے مرثیوں میں بعض وہ الفاظ بھی ملتے ہیں جنہیں ناسخ نے چھوڑ دیا تھا، مثلاً آوے گا، جاوے گا اور لاوے گا وغیرہ۔ اسی طرح ان کے مرثیوں میں اودھی کے الفاظ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ضمیر، خلیق اور فصیح یہ بعد میر انیس اور مرزا دبیر جیسے مرثیہ نگار شعراء نے اردو مرثیہ نگاری کے میدان میں قدم رکھا اور اردو مرثیہ نگاری کے سنہرے دور کا آغاز ہوا۔ ان کے بعد جو ہیں میر انیس اور مرزا دبیر دونوں 19ویں صدی کے مرثیہ نگار ہیں۔ بعض ناقدین کا خیال ہے کہ میر انیس بڑے مرثیہ نگار ہیں اور بعض ناقدین نے مرزا دبیر کو فوقیت دی ہے، یعنی کہ ان کو برتر دکھایا ہے۔ جس طرح اردو غزل میں میر اور غالب کو مقبولیت حاصل ہے، اسی طرح مرثیہ نگاری میں میر انیس اور میر دبیر کو اہمیت حاصل ہے۔ انیس کے مرثیوں کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں انسانی کیفیتوں پر خاص طور پر توجہ دی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی غمگین اور کبھی کسی بات پر غصہ بھی ہو جاتا ہے۔ غصے کے عالم میں کبھی کبھی انسان کی آنکھوں سے آنسو بھی بہنے لگتے ہیں۔ انیس کے مرثیوں میں انسانی کیفیتوں کو پیش کیا گیا ہے۔ یہ خوبیاں دوسرے مرثیہ نگاروں کے یہاں بھی موجود ہیں، لیکن جس فنی ہنرمندی کا مظاہرہ انیس نے کیا ہے، اس معاملے میں کوئی دوسرا مرثیہ نگار ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکا ہے۔ مثال کے طور پر ان کے مرثیے کے چند اشعار پیش ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کچھ اس طرح کہ آقا نے دی جو اپنے سر پاک کی قسم، بس تھر تھرا کے رہ گیا وہ صاحب کرم، نہ تھی شکنجبی پہ نہ ہوتا تھا غیظ کم،
چپ ہو گئے قریب جب آئے شاہ امم، گردن جھکا دی تانا ادب میں خلل پڑے، قطرے لہو کے آنکھوں سے لیکن نکل پڑے۔ جذبات نگاری میں بھی میر انیس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ انیس کے مرثیے سے جذبات نگاری کی ایک مثال دیکھیں۔ وہ کہتا ہے کہ شاہ نے کہا تمہیں میرے دل کی نہیں خبر، پیارے کہاں سے لاؤں میں اس طرح کا جگر۔ انیس نے ایک باپ کے جذبات کو شعر کے قالب میں اس طرح ڈال دیا کہ محسوس ہوتا ہے جیسے وہ باپ خود انیس کے اندروں میں کہیں موجود ہے۔ انیس نے جانوروں کے جذبات کی بھی خوبصورت عکاسی کی ہے۔ انیس نے جذبات نگاری کے ساتھ ساتھ کردار نگاری کے میدان میں بھی غیر معمولی کمال کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے مرثیے کے کرداروں کو پیش کرنے میں مرتبے کا لحاظ کا دامن نہیں چھوڑا۔ بعض موقعوں پر ان کے کردار مافوق فطری عناصر وہ ہوتے ہیں جن کا کہ حقیقی زندگی سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، جیسے دیو، پری، یہ ساری چیزیں صفات کے حامل ضرور نظر آتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر انہوں نے انسانی اوصاف اور عادتوں کو پیش نظر رکھنا ہے۔ انسان کی نفسیات اور جذباتی کشمکش کو میدان عمل میں لانے میں انیس کے کرداروں کا کوئی مقابل نہیں ملتا۔ انیس نے میدان کربلا کے مختلف کرداروں کے ساتھ ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی جس طرح تصویر کشی کی ہے، اردو مرثیہ نگاری میں اس کی کوئی دوسری مثال نظر نہیں آتی۔ مرثیہ میں جنگ یا پھر رزم، یا ہم رجز بھی کہتے ہیں، کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس کے بغیر ایک کام یا باپ مرثیے کا تصور کے بنا تصور محال ہے۔ انیس سے قبل فصیح اور ضمیر اس میدان میں اپنے فن کے جوہر دکھا چکے تھے، لیکن انیس نے اس باب میں اپنی منفرد چھاپ چھوڑی ہے۔ انہوں نے جنگ اور رزم کی ایسی مثالیں پیش کی ہیں کہ کربلا کی جنگ کا پورا نقشہ نگاہوں میں گھوم جاتا ہے اور فوج کی ہلچل تیز نظر آتی ہے۔ انیس جنگ کا ایسا ہولناک نقشہ کھینچتے ہیں کہ خوف کے بادل منڈلانے لگتے ہیں۔ نمونے کے طور پر تلوار اور گھوڑے کی تعریف جنگ اور امام حسین کی شجاعت اور بہادری پر بیان کیا ہے۔ میر انیس کے ہم عصر مرزا دبیر کا شمار بھی عظیم المرتب مرثیہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ عظیم المرتب یعنی کہ مرتبہ جو ہیں ان کا اس میں شمار ہوتا ہے۔ مرزا دبیر نے میر انیس کے برعکس معنی آفرینی سے زیادہ شعر کو سجانے، سنوارنے اور آراستہ کرنے پر توجہ صرف کی ہے۔ اس عہد میں دبستان لکھنؤ کی شاعری کا ہی اصل رنگ بھی تھا جس پر لکھنؤ کے لوگ فریفتہ تھے۔ دبیر کا درج ذیل بند ملاحظہ ہو۔ ان کے کچھ اشعار ہیں ایک مرثیے کے، کچھ اس طرح وہ کہتے ہیں کہ جب سرنگوں ہوا علم کہکشان شب، خورشید کے نشان مٹایا نشان شب، تیرے شہابے سے ہوئی خالی کمان شب، تانی نہ پھر قمر نے شعال کمان شب، آئی جو صبح زیور جنگی سوار کے، شب نے زرہ ستاروں کی رکھ دی اتارے۔ انیس و دبیر کو زبان پر صلاحیت کی قدرت کی وجہ سے اردو مرثیہ نگاری میں اس قدر شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی کہ اس عہد کے دوسرے مرثیہ گو شاعر کی شہرت کمزور پڑ گئی۔ لوگ انیس و دبیر کے مرثیوں
کہ اس قدر دیوانے ہوئے کہ ان دونوں کے علاوہ کسی اور مرثیہ نگار شاعر کو لوگوں کی توجہ حاصل نہ ہو سکی۔ لکھنؤ میں بھی انیس و دبیر کے 2 گروہ سامنے آئے، ان میں اسیر، منیر، بہر اور بلونت سنگھ راج کے نام خاص طور سے اہم ہیں۔ اس کے بعد 19ویں صدی کے اواخر میں نمایاں ہونے والے مرثیہ نگاروں میں نفیس، رشید، وحید، کامل، اوج اور تاشق وغیرہ نے بھی اردو مرثیہ نگاری کے سرمایے میں خاطر خواہ اضافہ کیا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے شمالی ہند میں جو مرثیہ نگاری ہے اس کا ارتقاء کے اوپر ہم نے بات کری تھی وہ اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ۔